میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے دیور کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کہتے ہیں جا تو اسے گھر چھوڑ کے آ جا۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی قسم کا جائز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بھائی کوئی غلط کار اور بندہ ہے، کوئی میرا بھائی گناہ گار ہے، کوئی میرا بھائی خطا کار ہے اور مجھے اس پہ شک ہے۔ جی نہیں، قرآن کریم نے کہہ دیا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ میں نے کبھی اپنی چچی کی شکل نہیں دیکھی، کبھی اپنی ممانی کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے چچی اور ممانی سے پردہ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں چچی اور ممانی سے پردہ ہے۔ چاچا دنیا سے اٹھ جائے چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، ماما دنیا سے اٹھ جائے مامی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فائنل ہے بات تو۔ اسلام نے پردے اس حد تک بتائے ہیں۔ بھائیوں نے مجھے کہا نا پردے کی بات کرنا، میں دل میں ہنسا۔ میں نے کہا جب میں پردے کی بات کروں گا تو پھر یہ کہیں گے سختیاں سنا رہا ہے، لیکن کہا مجھے آپ نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا تو مسئلہ تو میں نے پورا سنانا ہے، کوئی ادھورا تو نہیں سنانا۔ میرے دوستو، پردے کا اسلام میں بہت بڑا اثر ہے۔ نظر شیطان کے ظاہر بجھے ہوئے تیروں میں ایک تیر ہے۔ جہاں نظر جاتی ہے وہاں دل جاتا ہے، جہاں دل جاتا ہے وہاں حالات کو پتہ چلتے ہیں، جہاں حالات پتہ چلے وہاں معاملات پتہ چلتے ہیں، اور جہاں معاملات آ جائے نا پھر وہاں سے معاشرت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی آنکھ کو قابو رکھیں۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر بھائی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے نا، خیر ہے، اپنے سسرال میں بیوی کو وہاں بھیج دو، شک کی بات نہیں ہے بھائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایمان والا بھی تو پردہ کرتا تھا نا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پردہ کرتے تھے نا عورتوں سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی؟ علماء لکھتے ہیں یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے نا، یہ تنہائی میں جو مرد جو عورت کو پڑھانے بیٹھتا ہے، جی اس کا ماسٹر ہے، اس کا استاد ہے، اس کا ٹویٹر ہے، اس کو پڑھا رہا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ کہا رابعہ بصریہ جیسی اسٹوڈنٹ ہو اور حسن بصری جیسا ٹیچر ہو، اور جو پڑھ رہے ہوں وہ اللہ کی کتاب ہو، اور جس جگہ پڑھ رہے ہوں وہ بیت اللہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ پڑھ رہا ہو، بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ولی اللہ پڑھا رہا ہو اور ولیہ پڑھ رہی ہو کا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ باقی معاملے تو اپنی جگہ۔ تو میرے دوستو، اسی لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے 100%۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے گھر میں دیواریں آ جائیں گی، یہ بھی میں حل کرتا جاؤں۔ مثلا کسی بچے نے شادی کی ہے تو اس نے کہا جی میں تو شرعی پردہ کروں گا، یا عورت نے کہا کہ شرعی پردہ کرے گی، تو آج کل کیا کہتے ہیں، انہاں تو رولے پاریتن گارج، ان کی وجہ سے کندھیاں آ گئی ہیں صاحب، دیواریں آ گئی ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی دیوار نہیں آتی۔ میں آپ کو پردے کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں۔ اگر گھر بڑا ہے تو آپ علیحدہ کر لیں، علیحدہ نہیں کر سکتے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پردہ وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ بہو کا، بھابھی کا اپنے دیور سے پردہ کیا ہے، دوپٹہ بڑا رکھے، علیحدگی میں اپنے دیور سے بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائے۔ وہ آیا ہے، یہ ادھر گئی ہے، یہ ادھر گیا، ایک دوسرے کے سامنے سے گزر گئے ہیں، اس نے چادر یا اپنی وہ دوپٹے کو منہ پر کیا ہوا ہے چھوٹا موٹا، تو ٹھیک ہو گیا۔ علیحدگی میں نہ بیٹھے ان سے، آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چلے گا اور آپ کا پردہ بھی چلے گا۔ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا ہی ہوگا نا۔ آپ نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑنا نہیں ہے، تو پردے کا اہتمام کر کے رہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح رہا جا سکتا ہے۔ خامد کا بھانجا، خامد کا بھتیجا، یہ اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے، نامحرم ہے، اس سے اس کا پردہ ہے۔ میری شادی ہوئی تو میری ایک بڑی ہمشیرہ، میری باجی مجھے کہنے لگی کہ مامی کو دیکھنے کے لیے میرے بیٹے کب جائیں گے۔ وہ میری بہن الحمدللہ زندہ سلامت ہے، میری ان سے اچھی بھلی قرآن کریم کی تفسیر پہ گپ شپ ہوتی ہے۔ وہ ہم سے بڑی ہیں اور میرے ابو سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پہلے پڑھی ہے۔ تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے ایک آیت کا مطلب سمجھا دو، پھر جا کر ملا دینا۔ اس نے واقعی سمجھا کہ کوئی آیت پوچھتا ہے۔ تو میں نے یہ حرمت علیکم، اس میں ایک لفظ ہے وبنات الاخت، وبنات الاخت، وبنات الاخت، پوری ترتیب ہے۔ میں نے یہ لاتے لاتے جہاں بھانجے کا ذکر تھا نا، میں نے کہا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو سمجھ آ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہ اس کا معنی ہے ممانی سے بھانجے کا پردہ ہے۔ میں نے کہا آپ بھیجو گی؟ تو مجھے مذاق میں کہنے لگی نہ، یہ آیت میرے واسطے تھی، یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ میں نے کہا اگر تم مسلمان ہے تو تیرے لیے اتری ہے، تیرا فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے۔ میں نے کہا فتویٰ میرا تھوڑی ہے، یہ اللہ کا ہے۔ ہماری تو کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی، ہماری تو کوئی معاملات خراب نہیں ہوئے، کیوں؟ دین کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، دینداری کی بنیاد پہ پردہ داری کو رواج دیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا